أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، بزرگی مالک الملک خالق ارض و سما وحدہ لا شریک غفور الرحیم رب العالمین کے لیے، جو اکیلا یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کو اپنی قدرت و حکمت سے تخلیق کرنے والا، نظام کو چلانے والا اور مخلوقات کو نوازنے والا ہے۔ اس کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ انگن اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، سید الرسل، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے۔ مالک کائنات نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے شتر بے مہار چھوڑ نہیں دیا کہ وہ اندھیروں کے اندر بھٹکتا رہے اور گمراہیوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی گزارتا رہے۔ اس کے برعکس مالک کائنات نے انسان کو عقل اور شعور عطا کرنے کے بعد اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وسیع پیمانے پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، یعقوب و یوسف، زکریا و یحییٰ، ہود و صالح، موسیٰ و ہارون سے ہوتا ہوا حضرت اما مریم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اور اس کے بعد مالک کائنات نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو عملی شکل دیتے ہوئے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ طویل سلسلہ جو صدیوں کے اوپر پھیلا ہوا تھا، اس سلسلہ نبوت کو ہر لحاظ سے ختم اور مکمل کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے مخلوق الہی میں
سب سے افضل گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء کرام کی جماعت میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل و اکمل شخصیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو مقام، جو مرتبے، جو رفعت اور بلندی، جو شان اور امتیازات مالک کائنات نے اپنے حبیب سید الاولین والآخرین کو عطا کیے ہیں، وہ اس بڑی کائنات میں آدم کی اولاد میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ اللہ نے صرف آپ کو نبوت نہیں دی، بلکہ وہ نبوت عطا فرمائی ہے جو ختم نبوت ہے، وہ رسالت ہی ہے جو ختم رسالت ہے۔ یہ آپ کا اعزاز بھی ہے اور نبی کا خاصہ بھی ہے، اور یہ وہ انعام ہے کہ عرش والے نے یہ نعمت اپنے انبیاء کرام کی اتنی بڑی جماعت میں سے کسی اور کو نہیں دی، اور نبی کائنات کو بھیج کر یہ سبق پڑھا دیا کہ اب قیامت تک اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے۔ اللہ نے یہ سلسلہ مکمل کر دیا ہے، اور امت اسلامیہ اپنے مسائل میں اختلاف کے باوجود جن چیزوں کے اوپر متفق ہے اور جمع ہے، ان میں سے ایک مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا نہ ہو۔ صرف ایمان نہیں، اس مسئلہ کے لیے امت کے افراد اپنے آپ کو کٹوانے اور مروانے کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، اس لیے کہ یہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس کے بغیر نہ دین شروع کیا جا سکتا ہے، نہ دین کو پھیلایا جا سکتا ہے، اور نہ دین کی تعلیمات کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ جب نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے، اللہ پھر اپنی وحی اس پر بھیجتا ہے، کتاب دیتا ہے، شریعت کی تعلیمات دیتا ہے، عقائد، احکامات، عبادات، اخلاقیات، معاملات کو کیسے طے کرنا اور چلانا ہے، یہ ساری چیزیں نبی کے اوپر اتاری جاتی ہیں، اور وہ نبی اور رسول اپنی امت کو بتاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ گویا نبی جب آئے تو شریعت اترتی ہے، وہ شریعت کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کو سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عبادت کیسے کرنی ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، زندگی گزارنے کے رویے اور ڈھنگ کیسے ہونے چاہیے۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تصور رکھا جائے کہ کسی نہ کسی شکل میں نبی دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے اور آ کر وہ دعوت دے گا اور دین کی تعلیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، تو آپ بتائیے کہ پھر کیا دین اسلام مکمل ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے الیوم
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے اپنے دین کو، اس کی تعلیمات کو، احکامات کو اپنے رسول پر نازل کر کے مکمل کر لیا ہے، تمہارے لیے اسی دین کو پسند کر لیا ہے. اب قیامت تک یہی سکہ چلتا رہے گا. اگر اب ناممکن ہے مگر کوئی پیغمبر اٹھ کر آئے اور آ کر وہ رسول اللہ کی تعلیم اور دعوت اتباع کی بجائے اپنی دعوت بھی دے تو تب بھی اس دعوت کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اور کوئی سمجھے کہ رسول اللہ کے بعد نبی آ سکتا ہے تو پھر جب وہ نبی آئے گا تو الیوم اکملت لکم دینکم کا مبارک فرمان رب تعالی کا ناکام ہو جائے گا. پھر تو وہ نبی نبوت کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے کہہ سکتا ہے کہ پہلے توحید کے مسائل یہ تھے، اب یہ نہیں ہے. پہلے رسالت ایسی تھی، اب ایسی نہیں ہے. پہلے نمازیں 5 تھی، اب کم ہو گئی ہیں. پہلے روزے کے احکامات یہ تھے، اب بدل گئے ہیں. پہلے حج ایسے ہوتا تھا، اب ایسے نہیں ہو سکتا ہے. پہلے جہاد کے احکام یہ تھے، اب بدل گئے. اخلاقیات پہلے ایسی تھی، اب میں نئی لے کے آ گیا ہوں. اس لیے کہ وہ دعوے دار ہوگا کہ میں نبوت کے منصب پر بیٹھا ہوں تو پھر تو وہ دین کی تعلیمات کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد قائم نہ رہے پھر نہ دین بچ سکتا ہے اور نہ دین کی دعوت کو لوگوں تک خالص انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے. پھر وہ پیغام جو سورہ احزاب میں مالک کائنات نے دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے زندگی گزارنے میں اگر کوئی شخصیت قابل نمونہ ہے تو میرے حبیب کی. اور اس حبیب کے بعد کوئی آگے کہے کہ مجھ کو بھی نبوت مل گئی ہے تو پھر اسوہ حسنہ اس کا چلے گا یا اس نئے دعوے دار کا چلے گا؟ یہ ختم نبوت دین کی ساری تعلیمات کے باہر لگی ہوئی دیوار ہے. دین اگر شجر ہے تو مسئلہ ختم نبوت اس کی جڑیں ہیں. دین اگر آسمان ہے تو اس کا چاند اور تارے ختم نبوت ہے. دین اگر زمین ہے تو ختم نبوت زمین کے اوپر لگے ہوئے پہاڑ ہیں. اور اگر اس مسئلے کو اس کی بنیادوں سے ہلا دیا جائے تو پھر کسی کا ایمان باقی بچ سکتا نہیں، بچ سکتا ہے. آج ستمبر کی 6 تاریخ ہے اور میں یہ موضوع اس لیے بیان کر رہا ہوں. اس کائنات میں بڑے فتنے اٹھے. ان فتنوں نے کبھی توحید کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے معاملے میں، کبھی عبادات میں لوگوں کو گمراہ کیا، اور کبھی علم غیب سے تعلق رکھنے والے مسائل میں لوگوں کو الجھایا. انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو بر صغیر کے اندر اٹھا وہ ایک نئی نبوت تھی جو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے دعویٰ کیا کہ مجھے صرف نبی نہیں بنا کے بھیجا بلکہ سارے نبیوں کو وہ نہیں دیا جو مجھ کو عطا کر دیا ہے. یہ دعویٰ کیا، دعوت دی، لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا، اور اس کے خلاف علماء کرام نے اول دن سے صف بندی کی. علمی اعتبار سے لوگوں کو سمجھایا اور اس فتنے کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی اور لوگوں کو گمراہی کے اس اندھے کنویں میں گرنے سے بچایا. پاکستان بن گیا. پاکستان جب بنا تو 1953 کے اندر پہلی بار اس ملک میں ختم نبوت کی تحریک چلی.
اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ یہ قادیانی کافر ہیں، ان کو کافر قرار دیا جائے، مگر وہ تحریک اپنے نتیجے تک نہ جا سکی۔ پھر 1974 میں جب ملتان کے نشتر کے کچھ طلبہ وہ سیر و سیاحت کے لیے شمالی علاقہ جات گئے اور واپس آئے، تو جو قادیانیوں کا شہر تھا جس کو آج کل چناب نگر کہتے ہیں، پہلے اس کا نام ربوہ تھا، وہاں ٹرین رکی تو ان طلبہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، زخمی کیا گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں پھر ملک کے طول و عرض کے اندر علماء کرام نے ختم نبوت کی تحریک کو شروع کیا، اور سیاسی اعتبار سے اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا کہ اس پر بحث پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہو۔ سارے مسالے کے مختلف جید علماء کرام کو دعوت دی گئی۔ یہ بات میں تھوڑی تفصیل سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ معاملہ ایسے نہیں تھا کہ رات معاملہ پیدا ہوا اور صبح اٹھ کے اس کو حل کر دیا گیا۔ اس وقت کے قادیانیوں کے جو خلافت کے دعوے دار تھے مرزا ناصر ملعون، اس کو بھی قومی اسمبلی کے اندر بلایا گیا۔ 2 مہینوں تک اسمبلی کے اندر بحث ہوتی رہی، 2 ماہ تک لگ بھگ 98 اجلاس ہوئے۔ علماء کرام نے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین کو بتایا کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، اور دعوت اور یہ بحث اس وقت مکمل ہوئی جب مرزا ناصر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ احمدی یا قادیانی باقی امت کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں، تو اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے نزدیک ساری امت کافر ہے، ساری امت کافر ہے معاذ۔ 7 ستمبر کو جو کل کا دن ہے، پھر قومی اسمبلی میں یہ پاس ہو گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں اور مرتد ہیں۔ پھر سینٹ کے اندر بھی یہ بل پاس ہوا اور قانون بن گیا۔ اس لیے اس موقع پر تھوڑی سی یاد دہانی ضروری ہے، اور یاد دہانی کے طور پہ جب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم نبوت ہے، اور یہ لوگ اس کے مقابلے میں وطن کے بھی غدار ہیں، دین کے بھی غدار ہیں، پھر ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے جبکہ وہ طول و عرض میں یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ کبھی وہ نوجوانوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں، کبھی ان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہاں آپ لکھ دیں کہ میں قادیانی ہوں، تم یورپ کے جس ملک میں جانا چاہتے ہو ہم ویزا لگوا کے تمہیں بھیج دیں گے۔ اور جب وہ دنیاوی لالچ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پرنٹ کر کے اپنے باطل دین کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ سب سے اول علمی طور پر یہ بات سمجھیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو مسئلہ ختم نبوت سمجھائیں، جہاں دنیا کی دیگر باتیں سمجھائی ہیں وہاں یہ بنیادی نقطہ بھی سمجھائیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کو یہ نہیں بتاتے تو وہ بھی اللہ مجرم ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو
کہ ختم نبوت کا معاملہ اور مسئلہ اور حقیقت کیا ہے. سورہ احزاب میں 40 نمبر آیت میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. یہ یاد کرتے جائیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور لوگوں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں. خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں. یہ آیت یاد کریں، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش کرے تو اس کے سامنے یہ آیت رکھے. اور پھر آپ کو کہا جائے گا کہ خاتم النبیین کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے مہر لگانا. اور اس مرزا ملعون نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں مہر لگا کر نبی بنا دیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے میری نبوت کے اوپر مہر لگائی اور میں نبی بن گیا ہوں. نبی رسول اللہ بناتے ہیں یا نبی عرش والا بنا کے بھیجتا ہے؟ خاتم النبی کی سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والا. اور اگر اس کو عربی میں دوسرے انداز میں احادیث کے اندر خاتم النبیین بھی پڑھا گیا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے جو سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے یہ بیان کیا. حضرت سعد نے، دوسرے صحابہ نے، امام مسلم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں انہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور جو کہے کہ نبی ہے اس کو یہی حدیث پڑھ کے سنائے، لا نبی بعدی. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو حضرت ارباز نے رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں انی عبداللہ لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ. میں اللہ کا بندہ ہوں اور سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں. اور اللہ نے مجھے یہ ختم نبوت اس وقت دی جب ابھی آدم کی مٹی اللہ نے بنائی ہوئی تھی. آدم کو تخلیق نہیں کیا تھا، اور آدم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، اللہ کے دین کی یہاں دعوت دی نہیں گئی. اللہ نے اس وقت سے رسول اللہ کو خاتم النبیین بنایا ہوا ہے. یہ اس کائنات کا قدیم مسئلہ ہے. اور جب کوئی چکر دینے کی کوشش کرے کہ خاتم کا معنی یہ ہو سکتا ہے، اس کو یہ حدیث سنائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے، لا نبی بعدی. بات خبر جب آ ہی نہیں سکتا، جب نبوت کسی کو مل ہی نہیں سکتی، تو پھر اس سے دلیل بھی مانگی جانے کی ضرورت ہی نہیں. پھر دلیل کس چیز کی مانگے کہ ہمیں لا نبی بعدی کے اوپر کامل یقین نہیں ہے. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو ہریرہ نے بیان کی ہے فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ. میں نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا اور میری مسجد سب سے آخری مسجد ہے. اس کے بعد کوئی اور نبی کوئی مسجد زمین پر بنانے والا نہیں. مسجد نبوی آخری مسجد ہے. اور امت کے متعلق کہا وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. یہ چند ایک احادیث اپنے ذہن میں رکھیں. اور سب سے بڑے الفاظ اور آسان الفاظ، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی.
اور یہ وہ شخص ہے جس کی اپنی زندگی تضادات سے بھری ہوئی. دوسری بات، اس نے 1888 میں دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ کی مثل ہوں. عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ کی مثیل ہوں، اس کی طرح اللہ نے مجھے بنا دیا. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں، دین کو نئے انداز میں پیش کرنے والا ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں جزوی نبی ہوں. جزوی نبی بات سمجھ، ایک ہوتا ہے مکمل ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے جس نے ڈاکٹر صاحب کے پاس کچھ سال دو لگا لی اور بعد میں وہ بھی بورڈ لگا کے بیٹھ جائے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، اور کوئی سیانہ اسے پوچھ رہا کہ نہیں میں پورا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، تھوڑا سا ڈاکٹر ہوں. جزوی نبی. پھر کہا میں ذلی نبی ہوں، امتی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں. یہ دعوے اس نے کی. اور پھر 1900 میں آگے کہنے لگا کہ مجھ کو اللہ نے نبوت دے دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت سے 3000 ہیں، میرے 3 لاکھ ہیں. ہم کسی مسئلے کے اوپر بحث نہیں کریں گے. یہ بات یاد رکھیں، کوئی کہے ختم نبوت کے معاملے پہ اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میرا نام محمد ہے اور میں محمد ہوں. اس لیے مرزائی جب یہ کلمہ توحید و رسالت کا پڑھتے ہیں تو ان کے نزدیک محمد سے مراد معاذ اللہ یہ غلام احمد ہوتا ہے. پڑھتے وہ یہ ہیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل، پڑھتے وہ رسول اللہ کے نام کو ہے اور مراد کس کو لیتے ہیں؟ اس قادیانی کو، کہ یہ ہے. ہم بحث نہیں کریں گے. یہ کہیں کہ نبی ہے بحث کرو، ہم بحث کریں گے کہ یہ نبی کی نبوت والی بحث نہیں. ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ امت کا غدار ہے، یہ ثابت کریں کہ یہ مجدد ہے. ہم ثابت کریں گے یہ بے حیا شخص تھا، تم ثابت کرو کہ یہ ملحد تھا، صاحب کشاف تھا، اس کے اوپر الہام ہوتا تھا. ہم ثابت کریں گے یہ حرام خور انسان تھا، تم ثابت کرو کہ اس نے امت کے اوپر احسان کیے ہیں. ہم ثابت کریں گے کہ یہ امت کے لیے نحوست بن کے پیدا ہوا. یہ بحث نہیں ہے کہ وہ نبی تھا، مجدد تھا، وہ ملحد تھا، وہ مثل مسیح تھا. کوئی بحث نہیں. اور دنیا کے اندر انسان چھوٹے مرتبے سے اوپر کی طرف ترقی کرتے ہیں. کوئی کلرک بھرتی ہو وہ چند سالوں میں ترقی کر کے جونیئر سے سینئر کلرک بن جاتا ہے. صفائی ہوتا ہے وہ بڑا افسر بن جاتا ہے. کوئی استاد ٹیچر بھرتی ہوتا ہے ہیڈ ماسٹر بن جاتا ہے. اس آدمی نے سب سے بڑا منصب نبوت کا، اس منصب نبوت کو مذاق بنایا اور کبھی کہا میں سلیمان علیہ السلام ہوں، کبھی کہا کہ میں یوسف ہوں، کبھی کہتا تھا میں فلاں نبی ہوں، کبھی کہتا میں آدم ہوں، اور معاذ اللہ کبھی کہتا کہ میں اللہ کی بیوی بھی ہوں. اور بحث نہیں. ان سے کہیں اپنے خلیفے کی لکھی ہوئی کتاب جو مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر نے لکھی، اپنے باپ کی سیرت پر، اپنے باپ کی سیرت پر صرف وہ کتاب لے کے آ جاؤ اور ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھ کر ہمیں سنا دو. ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھو، اور پڑھنے کے بعد پھر اگر کسی کا دل مانے کہ وہ نبی ہو سکتا ہے، اور جو عورتوں سے اپنا جسم دبوائے، جو شراب پیے بلیک سے منگوا کے، اور جو اپنے باپ کی پینشن چوری کر کے خود کھا جائے، اس کے لیے ہم پہ. اور یہاں کوئی عام نمازی ایسا ہو لوگ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں. تم نے نبوت کا منصب ایسے سمجھا ہے کہ وہ نبوت پہ فائز کرنے والا جو مرضی کرتا پھر. اور ہم تو اپنی مسجدوں میں کسی کو ایسے ہی
رکھتے ہیں کسی؟ اس شخص نے نبوت کے منصب پر مذاق بنایا اور پھر لوگوں کو چکر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آپ رات کو استخارہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اگر استخارے میں یہ واضح ہو جائے کہ ہمارے مرزا صاحب وہ نبی تھے تو مان لینا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ جب میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جب میں حدیث میں پڑھ رہا ہوں لا نبی بعدی، اس کے بعد مجھے استخارہ کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے؟ یہ لوگوں کو کہتے ہیں نہیں، آپ ایک دفعہ دعا مانگیں۔ اور پاکستان کے آرمی کے ایک بڑے افسر کا یہی واقعہ ہے، اس کو رشتہ دیا، رشتہ دینے کے بعد اسے کہنے لگے ایک دفعہ آپ دعا مانگیں، وہ بھی ان کے چکر میں آ گئے۔ دعا کس چیز کی مانگیں؟ ہمیں معاذ اللہ رسول اللہ کے بادشاہ کیا کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ اور یاد رکھو نبی کے فرمانے کے بعد اگر یہ دعویٰ ابو بکر بھی کرتا، عمر کرتا، عثمان کرتا، علی کرتا، عشرہ مبشرہ کرتے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ان کے دعوے کو بھی قبول نہ کرتے۔ یہ تو مرزا ہے، آنکھ سے کانا تھا، جسمانی اعتبار سے بیمار تھا، نفسیاتی مریض تھا، حرام کے اندر مبتلا تھا، علم کے اعتبار سے جاہل تھا، اس کے دعوے کو قبول کر لیں؟ اور جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق نہ رکھتا تھا، جو اپنی جسمانی اعتبار سے خوبصورت نہ تھا، اس کو کہا جائے کہ یہ نبوت کے منصب پر فائد، اس کی اگر تحریر پڑھی جائے اور یہ آپ باتیں اس کو کہا کرے اپنی کتابیں لے کے آئے، اور جو ثناءاللہ عمر سری کا نام لے اور 30 گالیاں اپنی کتاب میں لکھے، پھر جا کے اس کا نام لے، اور نبی گالیاں دینے والا ہوتا ہے؟ اور زندگی گزارتے ہوئے جب موقع آئے تو علمی اعتبار سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچا کریں کہ ہم ختم نبوت کے سپاہی بھی ہیں اور اس کا تحفظ کرنا ہمارا فرض بھی ہے۔ کوئی اپنے خاندان کا تحفظ کرے اس کا حق ہے، کوئی اپنی جائیداد کا تحفظ کرے حق ہے، کوئی اپنی ملازمت اور کاروبار کی حفاظت کرے اس کا حق ہے، مگر سب سے بڑا حق النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور تمہاری جانوں سے، تمہاری جانوں کے اوپر، تمہاری جانوں سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو آمنہ کے در یتیم ختم نبوت کا منصب رکھنے والے رسول کا ہے۔ اس کا حق علم سے دور ہو کر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کے یہ سارے دعوے رکھے۔ نبی کا منصب وہ ہوتا ہے جو ترقی کر کے حاصل کیا جا سکتا، بندہ آج مسلمان ہو جائے، پکا نمازی بن جائے، پھر روزے رکھے، حج بھی کر رہا ہے، اب ترقی ہو رہی ہے نا، پھر اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، تہجد گزار بن گیا ہے، کاروبار اچھا تھا، وہ اپنے دور کا حاتم طائی بن گیا ہے، تو کیا پھر اس طرح جب وہ نیکیوں میں بڑھ رہا ہو تو 15-20 سال کے بعد پہلے وہ جزوی نبی بنے، پھر ذلی نبی بنے؟ ذل کسے کہتے ہیں؟ سائے کو۔ کہتا ہے میں نبی تو نہیں ہوں، نبی کا